बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहसिन भट्ट है और मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, हड्डी और जोड़ एक्सपर्ट। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे और आपको मालूमात पहुँचाएंगे वो है जोड़ों का दर्द। जोड़ों के दर्द के बारे में काफ़ी लोग हमसे पूछते रहते हैं कि जी किस वजह से होते हैं, इसकी क्या वजूहात हैं और क्यों जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है। और ख़ास तौर पे सर्दियों में तो जोड़ों का दर्द काफ़ी लोगों को परेशान करता है। तो हम शुरू करेंगे कि जोड़ों का दर्द किस वजह से होता है और इसकी क्या वजूहात हैं और इसमें क्या क्या एहतियात कोई कर सकता है और घर बैठे आप अपना इसका मामूली सा इलाज किस तरह कर सकते हैं और डॉक्टर को रुजू करने का वक्त कब आता है और किस किस डॉक्टर को रुजू करना है जोड़ों के दर्दों में। जोड़ों की दर्दों की कई वजूहात हैं, तो सबसे ज़रूरी और अहम बात जोड़ों की दर्द की जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है नंबर 1 यूरिक एसिड, जिसकी एहतियात बहुत ज़रूरी है खाने पीने में और दवाई इस्तेमाल करने के लिए भी। यूरिक एसिड के अलावा भी लातादाद चीज़ें हैं जिनकी आपको मालूमात होनी चाहिए कि जोड़ों का दर्द उन वजूहात की वजह से भी होता है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। वो मैं मज़ीद आने वाली वीडियोस में आपको आगाह करता रहूँगा। लेकिन जो यूरिक एसिड है, आज का टॉपिक हमारा होगा यूरिक एसिड की वजह से जोड़ों में जो दर्दें होती हैं। जो यूरिक एसिड, सबसे पहले तो आपको पता हो कि यूरिक एसिड बनता क्यों है और यूरिक एसिड खून में जमा क्यों होता है। तो कोई भी ऐसी खुराक, ऐसी डाइट जिसमें प्रोटीन्स का मादा ज़्यादा हो, जैसे कि आपको पता है कि जी लाल गोश्त, छोटा गोश्त हो या बड़ा गोश्त हो, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो, हरे पत्ते वाली सब्जियां, धनिया, पुदीना, मेथी, साग, इस तरह की जितनी भी सब्जियां हैं जो कि हरे पत्ते वाली हैं, उनमें प्रोटीन का कंटेंट या प्रोटीन की मिकदार ज़्यादा होती है। आपको इन वजूहात की वजह से यूरिक एसिड का होने का खदशा ज़्यादा होता है उन लोगों में जिनमें एक मादा कम हो जो कि प्रोटीन्स को तोड़ता है, प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन करता है और फासिद मादा बनाकर जिस्म से खारिज करता है। और अगर वो मादा जिस्म के अंदर किसी भी इंसान के अंदर कम है तो यूरिक एसिड एक्यूमुलेट, जमा होना शुरू हो जाता है। यूरिक एसिड एज सच जमा नहीं होता, यूरिक एसिड खुद जमा नहीं होता। यूरिक एसिड फिर जब जमा होता है खून के अंदर तो वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में जमा होता है। क्रिस्टल्स जोड़ों में जमा होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जोड़ों में दर्दें, पट्ठों में दर्दें होनी शुरू हो जाती हैं और लोगों को महसूस होता है कि हमारा जोड़ जाम हो चुका हुआ है, दर्द कर रहा है, भारी हो गया है, अकड़ावपन आ गया है उसमें, और उसमें वो रेंज ऑफ मोशन नहीं रही जो कि रूटीन में हमारी रहती थी। सबसे अहम चीज़ जो यूरिक एसिड के हवाले से है वो है कि जी जो पाँव का अंगूठा है उसके जोड़ में ये क्रिस्टल सबसे पहले इकट्ठे होते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ अंगूठे के ही जोड़ में इकट्ठे हों, किसी भी जोड़ में ये यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स, चाहे वो छोटे जोड़ हैं या बड़े जोड़ हैं, उनमें यूरिक एसिड की क्रिस्टल्स लातादाद मिकदार में इकट्ठे हो जाते हैं। और फिर इंसान को महसूस होता है कि मेरा जोड़ जो है वो गर्म हो गया है, इसमें बोझपन महसूस होता है, अकड़ाव महसूस होता है, जलन महसूस होती है और खिंचाव महसूस होता है। अपना जोड़ हिलाने से इंसान कासिर रहता है। सुबह सवेरे उठ के मज़ीद इसमें जो है दर्द की शिद्दत बढ़ जाती है और परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसमें मैं मज़ीद शामिल करता जाऊं कि यूरिक एसिड की बीमारी जो है ये इलाज शुदा है। इसमें ऐसा नहीं है कि यूरिक एसिड अगर किसी को हो गया है तो इलाज है नहीं और जोड़ बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे। वो तब ख़राब होंगे जब आप एहतियाती तदाबीर पे अमल पैरा नहीं होंगे।
تو جو چیز میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ آپ کو کہیں پہ بھی نہیں ملے گی. آپ نے یورک ایسڈ کی ٹریٹمنٹ سب سے پہلے تو آپ پتہ لگا لیں کہ یورک ایسڈ کا خون میں لیول کتنا ہے. تو وہ آپ کو ٹیسٹ کے تھرو پتہ لگے گا. ٹیسٹ یورک ایسڈ کے کرانے پڑیں گے. مزید ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں جو کہ جوڑوں اور پٹھوں کے لیے مخصوص ہوتے ہیں، لیکن آپ صرف ایک یورک ایسڈ کا ٹیسٹ کرا لیں اور صرف ایک سادہ خون کا ٹیسٹ جس کو CBC کہتے ہیں اس کو کرا کے آپ نے صرف دیکھنا ہے کہ خون میں یورک ایسڈ کی مقدار کتنی ہے. اس مقدار کے مطابق آپ کو چند پرہیز ہیں جو کرنے پڑیں گے. سب سے پہلا پرہیز جو ہے وہ ہے کھانے پینے کی چیزوں میں. کھانے پینے کی چیزیں جن میں پروٹین کا مقدار یا کانٹینٹ زیادہ ہے وہ آپ کو احتیاط کر کے کم استعمال کرنی پڑے گی. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ نے فوراً بند کر دینا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم کھائیں گے کیا، پئیں گے کیا، جب سب کچھ بند ہو گیا ہے تو استعمال کیا کریں گے، کس خوراک کو زیادہ یوز کریں، کس خوراک کا زیادہ استعمال کریں. تو اس میں احتیاط یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ پروٹینز مقدار میں جن خوراک میں ہوتی ہے وہ آپ نے بند کرنی ہے. باقی آپ کم کر سکتے ہیں، آہستہ آہستہ کم کر سکتے ہیں. تو سب سے زیادہ مقدار ہوتی ہی لال گوشت کے اندر ہے. تو لال گوشت یا تو چھوٹا ہے یا بڑا ہے وہ آپ نے بند کر دینا ہے. ہرے پتے والی سبزیاں، دھنیا، پودینہ، میتھی، ساگ، پالک یہ بالکل بند کر دینا ہے. دالیں آپ کم مقدار میں کھا سکتے ہیں. اگر ایک پلیٹ کھا رہے ہیں تو آدھی پلیٹ کھا لیں. چاول اگر ایک پلیٹ کھا رہے ہیں تو آدھی پلیٹ استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے یہ احتیاط بخوبی نبھانی ہے اور ساتھ ہی ساتھ احتیاط کے یہ خوراک کی احتیاط کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے خون کی مقدار، خون کے اندر یورک ایسڈ کی مقدار کو چیک کرتے رہنا ہے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ باقاعدہ ہر مہینے ایک ٹیسٹ کرائیں گے یورک ایسڈ کا اور سادہ CBC کا، جس میں آپ کو اندازہ ہوتا جائے گا کہ میری اس احتیاط سے مقدار یورک ایسڈ کی خون میں ایک لیول پہ آ رہی ہے، نارملائز ہو رہی ہے، ایک اچھی رینج میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے. تو فیمیل کے لیے یورک ایسڈ کی مقدار کا لیول کچھ اور ہے جو کہ نارمل رینج میں ہے، اور میلز کے لیے اس مقدار کا لیول اور ہے، ڈیفرنٹ ہے. یہ آپ نے احتیاط لازمی کرنی ہے. اور دوسرا یہ کہ جی آپ نے اس کے ساتھ ساتھ دوائی کا استعمال تب کرنا ہے جب ابو دا لمٹ چلی جائے. وہ جب بات اپر لمٹ سے اوپر چلی جائے، یورک ایسڈ کا ٹیسٹ کرایا اور دیکھا کہ اپر لمٹ سے یورک ایسڈ کا لیول بڑھا ہوا ہے، تو آپ نے اس چیز کے اوپر ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے. ہر جگہ پہ احتیاط چیزیں باقی ہر لحاظ سے موجود ہیں، آپ ان پہ عمل پیرا ہو سکتے ہیں، لیکن جو مقدار، جو دوائی کی مقدار استعمال کرنی ہے، کس دوائی کا استعمال کرنا ہے، کتنی مقدار میں استعمال کرنی ہے، کب تک استعمال کرنی ہے، اس کا اندازہ صرف اور صرف آپ کو ڈاکٹر سے پتہ لگ سکتا ہے کہ یہ سیف دوائی ہے. بعض اوقات انسان کو یورک ایسڈ کے علاوہ بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں، تو اس میں آپ کو کمبینیشن میں یہ دوائیاں، ادویات کھانے کے احتیاط کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں استعمال کرنی ہوتی ہیں. مزید جو ویڈیوز آنے والی ہیں اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جوڑوں کی دردوں کے اور کیا وجوہات ہیں، ان کی کیا احتیاط آپ کر سکتے ہیں، اور ان کا کیا علاج ہے جو کہ گھر بیٹھ کے آپ اس پہ عمل کر سکتے ہیں اور کچھ حد تک اس کو کم کر سکتے ہیں. باقی جو ٹیسٹ ان کے ضروری ہیں، جن میں خون کی مقدار کم ہے یا زیادہ ہے، جو کیمیکلز خون کے اندر کم ہیں یا زیادہ ہیں، وہ صرف اور صرف آپ جب ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، اس کو بتائیں گے، اس کو دکھائیں گے تو مزید ڈیٹیل وہ آپ کو گائیڈ کر سکتا ہے اور بتا سکتا ہے. بہتر معلومات کے لیے اور مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے آپ نے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس انسٹاگرام، یوٹیوب، ٹویٹر، واٹس ایپ، فیس بک اور جتنے بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں وہ آپ کو لنکس ہمارے اس ویڈیو کے نیچے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. آپ ان کو کلک کر سکتے ہیں اور مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں وہاں پہ. اور
باقی یہ کہ جی ہم اپنی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہیں گے ڈفرینٹ ٹاپکس کے اوپر، جس میں ہڈی کے مسئلے مسائل، جوڑوں کے مسئلے مسائل، پٹھوں کے مسئلے مسائل، یہ ساری چیزیں ہوں گی. اور میں کوشش کروں گا کہ فریکچرز کے اوپر بھی آپ کو تھوڑی سی انفارمیشن دی جائے کہ انیشیل فریکچر کی مینجمنٹ کیا ہونی چاہیے، ایمرجنسی میجرز کیا لینے چاہیے، ایمرجنسی تدابیر کیا اختیار کرنی چاہیے اس کے اوپر. اس کے علاوہ اور بہت زیادہ انفارمیٹیو ویڈیوز آئیں گی، جس میں ہمارے پاس گھٹنے کی تبدیلی کے لیے ویڈیوز ہیں، چولہے کی تبدیلی کے لیے ویڈیوز ہیں، کیوں کرنے پڑتے ہیں جوڑ تبدیل، یا جوڑ تبدیلی کے علاوہ بھی کوئی اس کا حل ہے یا نہیں ہے. تو ہمارے ساتھ لگے رہیے گا، اور آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ. اور یہ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، ہمارے نیچے آپ کو لنک میں سبسکرائب کا بٹن نظر آ رہا ہوگا اور بیل آئیکن نظر آ رہا ہوگا. تو کائنڈلی بیل کو لازمی دبا دیں تاکہ آپ کو بر وقت ہر چیز، ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے. تھینک یو ویری مچ. فی امان اللہ.